Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC online class. آپ تمام کا خیر مقدم ہے بچوں. 10ویں جماعت کے ریاضی مضمون کے اس برن ممبئی مہانگر پالیکا ورچوئل کلاس کی جانب سے آن لائن سیشن میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور بچوں ہم یہاں پر ریاضی مضمون میں آج کے سیشن میں خاص طور پر سیکھنے والے ہیں مس. یہاں پر ریاضی مضمون میں ہم یہاں پر سیکھنے والے ہیں مس کرنے والے دائروں کے بارے میں. تو چلیے آئیے اس پریزنٹیشن کے ذریعے ہم یہاں پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ بچوں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مس کرنے والے دائرے ٹچنگ سرکلز ہم کسے کہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اگر دو دائرے ایک ہی مستوی میں واقع ہو اور ان میں صرف ایک نقطہ مشترک ہو تو انہیں مس کرنے والے دائرے یا مماثل دائرے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو دائروں کو ہم یہاں پر دو شکلوں کو یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان دو دائروں کو. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر یہاں پر اگر آپ غور کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو دائرے اندرونی طور پر انٹرنلی یا بیرونی طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں. تو یہاں پر بیرونی یعنی ایکسٹرنلی مس کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مس کر رہے ہیں نا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ دو دائرے ایک دوسرے کو یہاں پر انٹرنلی مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایکسٹرنلی یعنی بیرونی طور پر باہر جو ہے تو یہ ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے اس شکل میں کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر او جو ہے تو یہ دائرے یہاں پر مرکز ہے. یہاں پر او اور یہاں پر پی والے جو ہے تو مرکز والے دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر نقطہ ٹی پر یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر نقطہ ٹی ہے نا. یہ نقطہ ٹی پر ایک دوسرے کو یہ مس کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خط ایل ہے یہاں پر ہے نا. یہ خط ایل ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ خط ایل جو ہے تو نقطہ ٹی پر مشترک مماس ہے نا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشترک مماس ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس شکل میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ پی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ او ہے نا. تو یہ دو آپ دائرے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی جو ہے تو چھوٹے دائرے کا مرکز ہے اور او جو ہے تو بڑے دائرے کا مرکز ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی اور او مرکز والے دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو یہاں پر آپ نقطہ ٹی ہے نا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نقطہ ٹی پر جو یہ ایل ایک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشترک مماس ہے، اس پر یہ ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں نا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ پی اور او مرکز والے دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر نقطہ ٹی پر مس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم خط ایل جو ہے تو نقطہ ٹی پر مشترک مماس ہے. اس طرح سے ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے نا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں ایسا. تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے بچوں کچھ چیزیں ضروری ہے انہیں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ کو. یعنی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہے نا. یہاں پر بیرونی طور پر اگر مس کر رہے ہیں یہاں پر دائرے ایک دوسرے کو تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ان کی مرکز مشترک مماس کے مخالف جانب ہوتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں مرکز ہے اس دائرے کا مرکز یہاں ہے نا. یعنی مماس کی مخالف جانب ہے نا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مماس کی مخالف جانب ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اندرونی طور پر مس کر رہے ہیں نا. یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے
کہ ان کے مرکز مشترک مماس کے ایک ہی جانب ہوتے ہیں، ہے نا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی مرکز ہے اور او مرکز ہے یہ ایک ہی جانب ہے، یعنی اندرونی طور پر جب یہ مس کرتے ہیں تو ایک ہی جانب ہوتے ہیں، اور جب بیرونی طور پر مس کرتے ہیں دائرے تو مخالف سمت میں ان کے مرکز ہوتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں، اور آگے ہم یہاں پر دیکھیں گے مس کرنے والے دائروں کا مسئلہ. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تھیرم آف ٹچنگ سرکلز. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو مس کرنے والے دائروں کا مماسی نقطہ ان دائروں کے مراکز کو جوڑنے والے خط پر واقع ہوتا ہے. کیا ہے مسئلہ؟ ایک دوسرے کو مس کرنے والے دائروں کا مماسی نقطہ ان دائروں کے مراکز کو جوڑنے والے خط پر واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دو شکلیں دی ہوئی ہیں. یہاں پر ان دونوں شکلوں کو ہم کو یہاں پر مشاہدہ کرنا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں شکلوں میں یہ ایل جو دیا ہوا ہے یہ خط ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں بھی خط دیا ہوا ہے ایل، ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہاں پر دیا ہوا کیا ہے. تو ہم دیکھیں گے دو دائرے جن کے مرکز او اور پی ہے ایک دوسرے کو نقطہ ٹی پر مس کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں کہاں پر مس کر رہے ہیں، یہ نقطہ ٹی پر مس کر رہے ہیں. دو دائرے جن کے مرکز پی اور او ہے ایک دوسرے کو نقطہ ٹی پر مس کرتے ہیں. تو ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پر مس کر رہے ہیں، یہ دائرے ایک دوسرے کو نقطہ ٹی پر مس کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ نقطہ ٹی جو ہے تو خط او پی پر واقع ہے. نقطہ ٹی جو ہے تو یہ خط او پی پر واقع ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ عمل ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے. ہم نے عمل یہاں پر کیا ہے کہ قطع او ٹی، قطع پی ٹی اور نقطہ ٹی پر مشترک مماس خط ایل ہم نے یہاں پر کھینچا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ خط ایل ہم نے یہاں پر کھینچا ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر خط ایل ہم نے یہاں پر کھینچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ثبوت میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اسے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کی مماس. سب سے پہلے ہم یہاں پر اگر ثبوت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یاد آئے گا بچوں کی مماس نصف قطر کا جو مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ خط او ٹی جو ہے تو خط ایل پر آپ دیکھیں گے کہ ایک عمود ہے او ٹی قطع، ہے نا. قطع او ٹی جو ہے تو یہ عمود ہے. یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں خط ایل پر، یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اسی طرح سے کہ مماس نصف قطر کا جو مسئلہ ہے اس لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ خط ایل جو ہے تو پی ٹی. اب یہاں پر مماس نصف قطر کا مسئلہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ او ٹی جو ہے تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اس پر ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ بھی ایک جو ہے تو خط ایل پر پی ٹی یہ قطع جو ہے تو عمود ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قطع او ٹی جو ہے تو قطع پی ٹی خط ایل کے نقطہ ٹی پر مماس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطع او ٹی قطع پی ٹی خط ایل کے نقطہ، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خط ایل کے نقطے پر مماس ہے نا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر آپ کو شکل نظر آ رہی ہے نا. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کسی خط کے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ کسی خط کے دیے ہوئے نقطے پر ایک اور صرف ایک عمود کھینچا جا سکتا ہے نا. یہ بات ہمیں معلوم ہے. تو
تو ہم دیکھیں گے کہ خط او ٹی اور خط پی ٹی، خط او ٹی اور خط پی ٹی دو متفرق نقاط، دو متفرق خطوط نہیں ہے، ایک ہی خط ہے نا. یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نقاط او ٹی اور پی ہم خطی ہے. او ٹی پی یہ کیا ہے؟ ہم خطی نقاط ہے، ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے. ہمیں اس طرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نقطہ جو پی ہے، ٹھیک ہے، وہ خط او پی پر واقع ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خط نقطہ جو ٹی ہے وہ کہاں واقع ہے؟ وہ او پی خط پر واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ او پی خط پر. یہ او ٹی جو ہے یہ خط نقطہ ٹی پر واقع. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا بچوں مس کرنے والے دائروں کا مسئلہ. اب یہاں پر ہمیں ضروری طور پر کچھ باتیں ہیں وہ یاد رکھنا ہے. جیسے مس کرنے والے دائروں کا نقطہ تماس ان کے مرکزوں کو ملانے والے خط پر واقع ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بیرونی طور پر مس کر رہے ہیں نا، یہ دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کریں گے تو ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. یہ ان کے، یہ آپ دیکھیں گے یہ نصف قطر ہو گیا ہے نا، اس دائرے کا یہ نصف قطر ہو گیا ہے نا. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. یہ فاصلہ جو ہے تو ان کا یہاں پر ان کے نصف قطروں کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں، جیسے ہم یہاں پر اس شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ اندرونی طور پر مس کر رہے ہیں نا. یہاں پر یہ ایک او مرکز والا دائرہ ہے اور ایک پی مرکز والا دائرہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں گے تو ان کے مرکزوں کے درمیانی فاصلہ ان کے نصف قطروں کے فرق کے برابر ہوگا. ان کے ابھی دیکھیں گے یہاں پہ نصف قطر جو ہے تو پی مرکز والا، یعنی چھوٹا دائرہ ہے تو اس کا مرکز پی ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نصف قطر، جبکہ ہم یہاں پر او مرکز والا جو دائرہ ہے یہ بڑا دائرہ ہے نا، یہ والا دائرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مرکزوں کے درمیانی فاصلہ ان کے نصف قطروں کے فرق کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو امید کرتے ہیں کہ یہ ضروری معلومات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور ایکسرسائز 3.2 کا کوشچن نمبر 1 لیتے ہیں ہم یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے نصف قطر بالترتیب 3.5 اور 4.8 سم ہے، تب ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 3.5 اور 4.8 جو ہے تو ان کے نصف قطر کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے کیا کیا، ہم نے یہاں پر فرض کیا کہ چھوٹے دائرے کا نصف قطر R1 ہے اور بڑے دائرے کا نصف قطر R2 ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر نصف قطر R2 لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ R2 جو ہے تو کتنا دیا ہوا ہے، R2 دیا ہے 4.8. اسی طرح سے R1 کتنا دیا ہوا ہے، R1 دیا ہوا ہے 3.5 سینٹی میٹر، ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کرتے ہیں. کیسے مس کرتے ہیں؟ اندرونی طور پر مس کرتے ہیں. اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے مس کرنے والے دائروں کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دائروں کے مرکز اور نقطہ تماس ہم خطی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھا تھا یہاں پر. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اندرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے فرق کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے ابھی سیکھی تھی نا، یہاں پر ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو یہاں پر یہ بات.
تو یہ بات ہمیں اگر جو معلومات ہم نے دی ہے بچوں اگر اس کو یاد رکھیں گے آپ تو آپ آسانی سے اس طرح کے سوالات حل کر پائیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ اندرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے فرق کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ کیا ہے, R2 مائنس R1 ہے. ٹھیک ہے, تو R2 ہم دیکھیں گے 4.8 ہے, R1 کتنا ہے 3.5 ہے. تو 4.8 مائنس 3.5 از اکول ٹو 1.3 cm ہے نا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے تو 1.3 سم ہوگا. ٹھیک ہے, مرکزوں کا درمیانی فاصلہ 1.3 ہوگا. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے بچوں اس طرح سے یہ ہمارا کوشچن نمبر 1 یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر, اور یہاں کوشچن نمبر 2 ہم دیکھ رہے ہیں 3.2 ایکسرسائز کا دوسرا سوال ہے کہ بیرونی طور پر مس کرنے والے دو دائروں کے نصف قطر بالترتیب 5.5 سم اور 4.2 سم ہے, ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ فرض کیا ہم نے کہ ان دائروں کے نصف قطر R1 اور R2 ہے. کیا ہے, ہم نے فرض کیا ہے کہ ان دائروں کے نصف قطر R1 اور R2 ہے. اب R1 کتنا ہے یہاں پر دیا ہوا ہے, R1 جو ہے تو 5.5 ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے R2 کتنا دیا ہے 4.2 سم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, دونوں دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں. دونوں دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں. اس لیے مس کرنے والے دائروں کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ دائروں کے مرکز اور نقطہ تماس ہم خطی ہیں, ہے نا, یہ بات ہم نے دیکھا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مرکزوں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا, پہلے سوال میں اندرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مرکزوں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے فرق کے برابر ہوتا ہے نا. تو اب یہاں پر ہم جو ہے تو بیرونی دائروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مرکزوں کا فاصلہ ان کے نصف قطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے R1 R2 جو ہے تو مرکزوں کے درمیانی فاصلہ جو ہے تو کیا ہے R1 مائنس R2 ہے نا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے, سوری R1 پلس R2 ہوگا. ٹھیک ہے, R1 پلس R2. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ R1 کتنا دیا ہوا ہے, R1 دیا ہوا ہے 5.5 پلس 4.2. تو ہم اس کا ایڈیشن جب کریں گے تو ہمیں ملے گا یہاں پر 9.7. کیا ملے گا 9.7. تو ہم دیکھیں گے کہ مرکزوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے تو کتنا ہوگا, مرکزوں کا درمیانی فاصلہ ہوگا 9.7. کتنا ہوگا, مرکزوں کا درمیانی فاصلہ 9.7 ہوگا. اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو بچوں ہمیں یہ بات یہاں پر اس طرح سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی معلومات جب ہماری اچھی ہوگی بچوں تو اس طرح کے سوالات ہم کافی اچھے سے دے پائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ 4 سم اور 2.8 سم نصف قطر کے بیرونی طور پر مس کرنے والے دائرے اندرونی طور پر مس کرنے والے دائرے بنائیے. ٹھیک ہے, اور تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک فاصلہ لے لیں گے اس طرح سے, اور فاصلہ لے کر ہم جو ہے تو اس طرح سے دو دائرے یہاں پر ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اس کا فاصلہ اگر آپ یہاں پر لیں گے, یہ ہم نے ڈائریکٹلی ڈرا کر دیا تاکہ یہ شکل آپ کے لیے کارآمد ہو جائے. یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے 4 سم کا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ 2.8 سم کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے بیرونی ہمارا جو ہے تو اس طرح سے ایک بیرونی طور پر مس کرنے والا دائرہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دیکھیں گے اندرونی طور پر مس کرنے والے دائرے کا اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے 2.8 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 2.8 cm اور یہ والا جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا کتنا 4 cm. ٹھیک ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو بچوں اس طرح سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے. رفلی ہم نے یہ ایک ڈائیگرام آپ کے لیے یہاں پر بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اندرونی طور پر مس کرنے والے دائرے اور بیرونی طور پر مس کرنے والے دائرے اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے، تو ضرور سے بنائیے آپ اس طرح سے 4 سم اور 2.8 سم نصف قطر کے بیرونی طور پر مس کرنے والے دائرے اور اندرونی طور پر مس کرنے والے دائرے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 4 پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 3 تھا ہمارا، اب کوشچن نمبر 4 پر ہم یہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو آپ نے کافی آسان سوالات دیکھے ہیں بچوں. ٹھیک ہے، یہ سوال تھوڑا سا ہمیں، آپ جیسے شکل دیکھ رہے ہیں، شکل سے آپ کو یہاں پر کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا ہے نا یہاں پر کہ یہ سوال جو ہے تو کافی بڑا ہے اور ہمیں یہاں پر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال دیکھیے آپ دیا ہوا ہے شکل میں، جیسے شکل کا مشاہدہ کریں آپ، سوال پر بھی دھیان دیں اور شکل پر. تو آپ دیکھیں یہاں پر پی اور کیو والے پی اور کیو مرکز والے دائرے ایک دوسرے کو نقطہ آر پر مس کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ پی اور کیو، یہ دو مرکز والے جو دائرے ہیں وہ دائرے جو ہے تو کہاں پر مس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ آر پر یہاں پر مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نقطہ آر سے گزرنے والا خط دائروں کو بالترتیب نقطہ اے اور نقطہ بی پر قطع کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں گے آپ نقطہ بی ہو گیا اور یہ نقطہ اے پر یہ قطع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ سب سے پہلے کہ ثابت کیجئے کہ اے پی جو ہے تو یہ کتنا متوازی ہے بی کیو کے. اے پی یہ کتاب متوازی ہے کس کے، بی کیو کے، یعنی اس کتاب کی. یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے دوسری چیز جو ثابت کرنا ہے وہ ہے، ثابت کیجئے کہ اے پی آر، یہ جو مثلث اے پی آر ہے، مثلث اے پی آر ہے نا، یہ جو مثلث ہے یہ مثلث متماثل ہے مثلث آر کیو بی کے، یعنی اس مثلث کے. یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر زاویہ پی اے آر کی جو پیمائش ہے وہ 35 درجے ہو تو آر کیو بی کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یہاں پر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے ثبوت دیکھتے ہیں. ثبوت ہے ہمارے پاس سب سے پہلے مس کرنے والے دائروں کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پی آر کیو جو ہے تو ایک ہی یہاں پر خط پر واقع نقاط ہے نا، یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں نا. یہاں پر اگر غور کر رہے ہیں آپ تو یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گی. یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ یہاں پر. ٹھیک ہے، ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے یہ. اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ مثلث جو پی، یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مثلث پی اے آر میں، یعنی کہ یہ جو مثلث پی اے آر ہے اس مثلث میں ایک ہی دائرے کے نصف قطر جو ہے تو ایک ہی دائرے کے نصف قطر ہیں. جیسے زاویہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کتاب پی کیو، یہ یہاں پر تھوڑا سا ہم کریکشن کر لیں گے، یہ پی اے آر ہے نا، پی اے آر مثلث ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پی اے آر مثلث میں
ہم دیکھیں گے کہ کتاب پی اے متماثل ہے پی آر کے، پی اے متماثل ہے پی آر کے، ٹھیک ہے، پی آر کے یہ متماثل ہے یعنی اس کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متساوی ساقین مثلث کا مسئلہ، اس کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے زاویہ پی اے آر متماثل ہوگا زاویہ پی آر اے کے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو مثلث کیو آر بی ہے، مثلث کیو آر بی یعنی کہ یہ جو مثلث ہے، اس مثلث میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی دائرے کے نصف قطر ہیں، کون سے؟ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کتا کیو آر یعنی یہ کتا اور کتا کیو بھی، یہ ایک ہی دائرے کے نصف قطر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متساوی ساقین مثلث کا مسئلہ ہے، اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے جو زاویہ کیو آر بی ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ کیو بی آر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ داسی متقابلہ زاویہ کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ پی آر اے متماثل ہوگا زاویہ کیو آر بی کے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے نا، تو پوائنٹ نمبر 1 2 اور یہ 3 کی لحاظ سے یعنی پوائنٹ نمبر 1 2 اور 3 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ پی اے آر متماثل ہوگا زاویہ کیو بی آر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک ہی خط پر واقع اے آر بی جو نقاط ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ پی اے بھی متماثل ہوگا زاویہ کیو بی اے کے، یعنی ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زاویہ یہاں پر جو کتا اے پی ہے، کتا اے پی جو ہے تو یہ متوازی ہوگا کس کے؟ کیو بی کے، اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس لحاظ سے ہے، تو متوازی خطوط کی متبادلہ زاویوں کی آزمائش کی روح سے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر لیتے ہیں اب مثلث اے پی آر اور مثلث آر کیو بی میں دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 اور 3 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ پی اے آر متماثل ہوگا زاویہ کیو آر بی کے۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 2 کی اور 3 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ پی آر اے متماثل ہوگا زاویہ کیو بی آر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ متشابہت کی آزمائش کے تحت کہ مثلث اے پی آر متشابہ ہوگی زاویہ آر کیو بی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ پی اے آر برابر جو ہے تو کتنا ہے زاویہ 35 ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 2 اور 3 کی بنا پر یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 یہاں پر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کیا ہوگا، پوائنٹ نمبر 4 یہاں پر ریڈی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ زاویہ پی آر اے برابر زاویہ کیو آر بی برابر زاویہ کیو بی آر برابر 35 ڈگری، یعنی کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مثلث کیو آر بی میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ کیو آر بی جمع زاویہ کیو بی آر جمع زاویہ آر کیو بی برابر 180 درجے، ٹھیک ہے۔ تو مثلث کے تمام زاویوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر پوائنٹ نمبر 4 یہاں پر ہمارا یہ اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی بنا پر کہ 35 ڈگری پلس 35 پلس آر کیو بی اینگل از اکول ٹو 180 ڈگری، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 35 پلس 35 کتنا ہو گیا، 70 ہو گیا، 70 پلس اینگل آر کیو بی از اکول ٹو 180 ڈگری ہے نا۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اینگل آر کیو بی برابر 180 ڈگری مائنس 70
یعنی کہ اینگل آر کیو بی برابر 110 ڈگری. ٹھیک ہے، تو آر کیو بی برابر کتنا ہو گیا ہمارا 110. یہ ہمارا آنسر ہو گیا اس طرح سے. تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو یہاں پر آپ کو معلومات دی ہے، جس میں ہم نے مس کرنے والے دائرے، ٹچنگ سرکلز اور مس کرنے والے دائروں کا مسئلہ یعنی تھیرم آف ٹچنگ سرکل اور 3.2 ایکسرسائز سے یہ چاروں سوالات آپ کو یہاں پر سمجھائے ہیں. یہ آپ کو ضرور سے سمجھ میں آئے ہوں گے. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. کے بعد آپ ضرور سے اس کی پریکٹس کریں اور بھی مزید جو ہے تو ان سوالات کو آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. چلیے، السلام علیکم.